مسنون اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنی عورتوں کو سکھاؤ، اپنے اداروں میں نافذ کرو، اپنے گھروں کے اندر سے شیطانوں کو بھگاؤ، اور وہ بڑے شیطان ہیں میوزک، تصویریں، بے حیائی، ٹوائلٹس جو کہ گندی ہوں، رات سونے سے پہلے اللہ کا نام لے کر انہیں بند نہ کیا جائے دروازوں کو، باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا، اپنے گھر کے دروازوں کو اللہ کا نام لے کر رات کو بند نہ کرنا، بے پردگی، عورتوں کے لمبے ناخن، شہوت کے اندر ہر وقت پڑے رہنا، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، یہ سارے وہ امور ہیں جب انسان ان کے اندر پڑ جاتا ہے تو اس کی پروٹیکشن شیلڈ ہے نا، جو ڈھال ہے پروٹیکشن کی، وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور شیطان آسانی سے اس کے اندر داخل ہو کر اسے خراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنی اس شیلڈ کو مضبوط کرو۔ حرام کھانے والا، سود خور، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، اور سود خور کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ سود خور کی حالت قیامت والے دن کیا ہوگی؟ یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے مس کیا ہوتا ہے، اس طرح عجیب و غریب چکر اسے چڑھے ہوئے ہوں گے جیسے کوئی شخص باولا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اور ہوگا کیا؟ سود کی لعنت۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، جو شخص صبح کے وقت 7 عدد عجوہ کھجور کھا لیتا ہے، کتنی؟ 7۔ جو شخص صبح کے وقت 7 عدد عجوہ کھجور کھا لیتا ہے، شام تک اس پر نہ کوئی جادو اثر کرتا ہے، نہ کوئی زہریلا جانور اسے ڈنگ مارتا ہے، اگر مار بھی جائے تو اثر نہیں ہوگا۔ جادو اور زہر کا اثر ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ عجوہ۔ اور عجوہ کون سی؟ یہ ایک اصول یاد رکھ لو، آج کل عجوہ کے درخت سعودی عرب کے بھی اور عرب کے مختلف علاقوں میں لگائے جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے مدینہ جانے کا موقع دیا، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ایک استاد جو کہ اس عجوہ پر ریسرچ کر رہے تھے، ان کا یہ بیان ہے، کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث جس میں عجوۃ المدینہ کا ذکر ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل بیان فرمائی، ان 2 پہاڑوں کے درمیان، مدینہ کے جو باغ ہے نا، مدینہ ایک وادی ہے، فرمایا ان 2 پہاڑوں کے درمیان جو عجوہ اگے گی، وہ عجوہ جادو اور زہر کو ختم کرے گی۔ اب ایک عجوہ اگر اردن میں اگ رہی ہے، یا وہ حجاز کے دوسرے علاقوں میں ہے، یا تبوک کے اندر ہے، یا دمام کے اندر ہے، وہ عجوہ اس سے مراد نہیں ہے۔ یہ پکی بات ذہن میں رکھ لیں، اس کا فائدہ ضرور ہے، چاہے وہ عجوہ کا درخت کیوں نہ ہو، مگر اس سے مراد ہے عجوۃ المدینہ۔ اپنے گھر میں عجوہ رکھو، ہر بچے کو کھلاؤ، ہر عورت کو کھلاؤ، خود کھاؤ، اس نیت سے کھاؤ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انشاءاللہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا نا، تو آپ نے اس جادو کو نکالا تھا۔ اچھا، آپ کو تو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، آپ کو تو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ فلاں جگہ پر اس کنویں کے اندر کنگھی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لے کر اس لبید بن اعصم یہودی بدبخت نے یہ جادو کیا تھا، جس کا ذکر سورہ فلق میں بھی آیا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ کنگھی لی، آپ کے بال لیے، اور ان بالوں پر پڑھ کے وہ سارا معاملہ کیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوایا اور اسے زائل کر دیا۔ آپ کو تو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا، ہمیں پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں پتہ چل سکتا۔ ایک اور بات، جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں آپ کے تعویذ نکالوں گا،
میں آپ کو بتاؤں گا آپ پر جادو ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کس نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ شیطان کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور صرف شیطان کا کیا کام ہے؟ خاندانوں کو توڑنا، رشتوں کو توڑنا، لڑائیاں ڈلوانا۔ تیری پھوپھی نے کیا ہے، تیری چاچی نے کیا ہے، تیرے مامے نے کیا ہے، تیرے اس نے کیا ہے، ڈرامہ بنایا۔ اور یہ کرتے کیا ہیں؟ ہمزاد جو ہوتا ہے نا، قرین ہر بندے کے ساتھ پیدا ہوا، یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے قابو میں آ کر پھر کچھ جھوٹی سچی باتیں ملا کر بیان کر دیتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ خاندان بگڑ جاتے ہیں، لڑائیاں فتنے فساد چلے جاتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، کوئی بندہ اس بات پر عمل نہیں کرتا جو اللہ نے آسان بتائی، جو میں نے پہلے چیزیں بتائی ہیں۔ آپ پہلے ہی پروٹیکشن کریں، اگر ہو بھی گیا جادو تو کھاؤ اجوا، پیو زمزم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ زمزم وہ پانی ہے جس نیت کے ساتھ انسان پیے گا، صحت کے حوالے سے جس نیت کے ساتھ انسان پیے گا، اللہ اسے وہ معاملہ، وہ نعمت عطا کرے گا۔ زمزم کو اختیار کرو، کلونجی کو اختیار کرو، کلونجی کا تیل ایک ایک قطرہ اپنے نتھروں میں ڈالو، کیونکہ شیطان کے بسیرا ساری رات اس ناک پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو صبح اٹھ، سب سے پہلے اپنے ناک کو 3 مرتبہ جھاڑا کر، کیونکہ یہ شیطان تیرے ناک پر بسیرا کرتا ہے۔ ڈالو اس میں کلونجی کا تیل، کرو مالش زیتون کے تیل کی جو ایک بابرکت پھل ہے، کھاؤ عجوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، وہ باقاعدہ نکلوایا گیا، اور آپ کے بالوں کے ساتھ نر کھجور کی کلی اور شگوفے میں اس کو باقاعدہ ڈالا گیا تھا، اور وہ رکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ظالم نے جادو کیا۔ آج بھی اسی طرح یہ جو قبرستانوں میں بیٹھ کر چلے کاٹتے ہیں نا، یہ ساری رات وہاں پر اتنا گوشت اور اتنا یہ کر دو، یہ سارا گورکھ دھندا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اگر پاکستان یا ہمارے ان علاقوں میں ہماری حکومتیں چاہتی ہیں نا کہ امن ہو جائے، اللہ کی قسم ہماری اتھارٹیز کو یہ چاہیے کہ شرک کے یہ اڈے اور کالے جادو کے یہ اڈے اور ان جادوگروں کا قلع کما کریں، اور انہی جادوگروں کے اندر پھر ہندوستان اپنے را کے ایجنٹس داخل کرتا ہے، پیر بنا کر، بابا بنا کر، علی حجویری کی قبر پر، فلاں دربار پر۔ میرے محترم بھائیوں، کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں اندھی عقیدت کا رواج ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ پیر صاحب ہیں، اور پیر صاحب اس وقت تک اصلی ہیں جب تک وہ کسی کی لڑکی کو بھگا کر نہ لے جائے یا اس سرگودے والے کی طرح کسی کو قتل نہ کر دے، اس وقت تک وہ اصلی ہے۔ وہ پچھلے دنوں ایک بابا پکڑا گیا، ہندوؤں جیسا کیسری رنگ کا لباس پہنا ہوا، ایسا ظالم بدبخت جو جناب اس نے اپنا وہ تالاب بنا رکھا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا، کہتا ہے مجھے تو نہ کلمہ آتا ہے نہ اس کا مطلب آتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے۔ تف ہے اللہ کی قسم، میں کہتا ہوں ذلت ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ رب العالمین کو ماننے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر بھی وہ اتنا گھٹیا اور گھناؤنا جرم کر سکتا ہے۔ اللہ کی ذلیل مخلوق کے سامنے جھکنے والا۔ سخت نفرت ہے میرے رب کو شرک کے ساتھ، واللہ ساری زندگی کے اعمال اللہ باطل کر دے گا مشرک کے۔ ڈرنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ نہ ہو کہ تیری نمازیں اور تیرے سارا کچھ اللہ تعالیٰ تیرے منہ پر دے مارے صرف اس وجہ سے کہ تو نے شرک کیا۔ اور یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو وزارت الاوقاف ہے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ میرے بھائیوں پتہ کیوں نہیں ان چیزوں کو ختم کرتے؟ اربوں روپیہ ریونیو جو جمع ہوتا ہے، اربوں روپیہ ریونیو، حالانکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ سارا کام ختم کریں، اور یقین کریں ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو یقیناً ان باتوں کا پتہ ہے، اور وہ الحمدللہ کاؤنٹر بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی آبادی، اتنا بڑا ملک جہاں سیکورٹی کی تعداد کم ہے، میرے محترم بھائیوں حالت یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ اڈے لگے ہوئے ہیں۔ ان کے اوپر اگر 10 لوگ صحیح ہیں تو 1-2 ہر جگہ پر غیر ملکی ایجنٹ یا ان کے پروردہ لوگ موجود ہوتے ہیں جو پاکستان کی سالمیت کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔
چھپا کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا گیا, آپ نے اس کو زائل کیا. تو جو یہ کہتا ہے نا جی میں نکالوں گا, میں بتاؤں گا کس نے کیا. ہمارے پاس آتے ہیں لوگ, جی جادو ہو گیا جی ہمیں حساب لگا دیں. میں نے کہا جی اس کا حساب نہیں لگتا, یہ سنت کے اعمال ہیں, یہ کتاب پکڑیں, اس پر عمل کریں. ہم عمل نہیں کرنا چاہتے. یہ تو جی بڑا مشکل ہے. 5 نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی, پردہ بھی کرنا پڑے گا, صبح و شام کے اذکار بھی ہوں گے, ٹوائلٹ میں جانے کے اذکار بھی ہوں گے, اجوا بھی کھانی پڑے گی, اللہ کا ذکر بھی کرنا پڑے گا, سورۃ البقرہ بھی پڑھنی پڑے گی. اتنا مشکل کام ہم نہیں کر سکتے. تو وہ عامل کیا کہتا ہے, کہتا ہے ادھر لے آ پیسے, میں تیرے واسطے کر دینا. حالانکہ وہ ہوتا فاسق اور فاجر ہے, ہوتا وہ پلید ہے, ہوتے وہ اکثر غیر اللہ کی عبادتوں کی طرف لگانے والے. پھر کیا ہوتا ہے, کہتا ہے کالا بکرا ہو, سفید اس کی ٹانگیں ہو, موٹا تازہ ہو, وہ لے کے آ. وہ جا کر رات کو 12 بجے سے لے کر فجر کی اذان تک قبرستان میں یہ کرنا ہے. مختلف انہوں نے چیزیں بنائی ہوتی ہیں. تو وہ بندہ کہتا ہے جی میں وہ کتوں لبا, میں نہیں ڈھونڈ سکتا. وہ کہتا اچھا تم نہیں نا ڈھونڈ سکتے, ٹھیک ہے لاؤ 20,000, میں ڈھونڈوں گا تیرے لیے, میں جا کر اس کا معاملہ کروں گا. الو کا خون لے کر آؤ, جس پر جادو کروانا ہے اس کے بال لے کر آؤ, اس کے انڈر گارمنٹس لے کر آؤ, بنیان وغیرہ وغیرہ, اس کے ہیز کے پیڈز لے کر آؤ. اللہ کی قسم ایسا گورکھ دھندا آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ گٹر سے قرآن ملا. کیا ہوتا ہے, یہ وہی جادوگر ہیں جو شیطان کو راضی کرنے کے لیے اس گھناؤنی حرکت پر اتراتے ہیں کہ وہ قرآن کی توہین کرتے ہیں. اور وہ شرطیں لگاتا ہے, وہ اسی قسم کی شرطیں لگاتا ہے, قرآن کی توہین, اسلام کی توہین. اور میرے بھائیوں ہم نے یہ پڑھا باقاعدہ کہ یہ ظالم شیطانی راہوں پر چلنے والے کہتے ہیں خون سے فلاں آیت لکھو, فلاں آیت کو الٹا لکھو, ہیز کے خون سے لکھو. اتنے پلید میرے محترم بھائیوں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف ستھرا سچا توحید والا دین عطا کیا. ہم اس کو چھوڑ کر اس طرف کیوں جاتے ہیں؟ روکو لوگوں کو, ڈراؤ اللہ سے, انہیں توحید کی دعوت دو, قرآن پڑھ کے سناؤ انہیں یہ بتا دو کہ ہمارے رب نے کہا میں اسے معاف نہیں کروں گا جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا, اس نے اپنی انگلی کے اندر ایک کڑا پہن رکھا تھا, رنگ لوہے کی. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ باہنا کے لیے ہے, کوئی بیماری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دے. کیا عظیم الشان نبی اللہ نے ہمیں عطا کی, کیا عقیدہ لے کر آئے ہو. کہا اسے اتار دے, اگر تیری موت اس کڑے کے پہنے ہوئے آ گئی ما افلحت ابدا, کبھی کامیاب نہیں ہوگا, برباد ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نمائندے مقرر کیے, فرمایا جاؤ سارے علاقوں میں دیکھو, اگر کسی اونٹ کی گردن کے اندر کوئی تانت کوئی دھاگا لٹکا ہوا نظر آئے اسے کاٹ دو, جو اسے کاٹے گا 10 غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب ملے گا. من تعلق شیئا وکل الیہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے تمیمہ لٹکایا, سپی لٹکائی, دھاگا باندھا, کوئی چیز لٹکائی کہ مجھے اس سے فائدہ ہوگا, جوتا لٹکایا نظر نہیں لگے گی, نظر بٹو لگایا نظر نہیں لگے گی, فلاں کیا, گھوڑے کی کھری کو باہر باندھا, فرمایا فقد اشرک, اس نے شرک کیا. یہی چیز ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا. آج امت انہی راہوں پر چل پڑی, کوئی روکنے والا نہیں. یہ ظالم جب الیکشن کا دور آتا ہے تو جنہوں نے وزیر اعظم بننا ہوتا ہے وہ بھی جا جا کے بابوں سے ڈنڈے کھاتے ہیں. تف ہے باللہ, تف, بابوں سے ڈنڈے کھاتے ہیں. یہ بابا ڈنڈا مارے گا تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا. اور اللہ کہتا ہے قل اللہم مالک الملکی
آپ ان سے کہہ دیں سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزتیں اور ذلتیں تو وہ دینے والا ہے، بابا کیا دے گا. یہ عقیدے اتنے کمزور عقیدے. بلی رستہ کاٹ گئی تو اچھے خاصے بابا جی، اتنا لمبا سفر لاہور جانا تھا، واپس آ گئے. گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ نہیں بلی راستہ کاٹ گئی. ارے تو ایمان والا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 مرتبہ صبح کے وقت، 3 مرتبہ شام کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لیتا ہے، اس کائنات کی کوئی مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ کی راہ میں جانے والے مجاہدین، شیر آ گیا، سانپ آ گیا، بچھو نے کاٹ لیا، اللہ کی قسم میں نے خود سنا اللہ کے ایک بندے سے جو اب شہید ہو چکا ہے، اللہ اکبر، کہتا ہے مجھے بچھو نے کاٹا، میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کشمیر کا سفر کر رہا تھا، کہتا ہے بچھو نے کاٹا مجھے، اللہ کی قسم میں نے پورے ایمان کے ساتھ یہ دعا پڑھی تھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور میرا یہ ایمان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اسے پڑھے گا ایک شام کو، اگلی شام تک کوئی زہر اس پر اثر نہیں کرے گا. کہتا ہے وہ کاٹ تو گیا، خون تھوڑا سا نکلا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ایمان، اللہ کے نبی کی بات پر یقین، یہ ہم نے کرنا ہے میرے بھائیوں. انشاءاللہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین علاج جو تم اختیار کرتے ہو وہ الحجامہ ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر جادو اور حجامہ کو جوڑا ہے. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے خون میں گردش کرتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مسئلہ لاحق ہو تو الحجامہ کو اختیار کرو. اللہ رب العالمین اس میں سے فاسد اور خبیث خون کو، امام ابن قیم لکھتے ہیں فاسد اور خبیث خون کو اس سے نکال باہر کرو، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی تمہارا جادو اور شیطانی اثرات بھی ختم ہو جائیں گے.